بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام میں سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے دعا، اور اسلام میں سب سے خطرناک بھی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے دعا. اب یہ ڈفرنس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو سب سے بڑی کہا جا رہا اور ایک طرف سب سے خطرناک بھی کہا جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ یہ کتنی بھی کرو، آپ کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. جیسے کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا یار میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی کبھی کچھ نہیں ہوا، میں نے تو اتنے روزے رکھا کبھی کچھ نہیں ہوا، میں نے تو اتنے حج کیے کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر کسی نے ایک مہینے بھی اگر کنٹینیو دعا کر لیا یا ایک ہفتہ بھی اگر کنٹینیو دعا کر لیا تو 8ویں دن وہ کہہ رہا ہوتا کہ یار میں نے تو اتنی دعا مانگا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے تو اتنا اللہ سے مانگا میری دعا قبول ہوئی نہیں. تو دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان بہت جلدی اس سے بدگمان ہو جاتا، جبکہ اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. تو ہم نے اس کا بہت میرے کو ایسا لگتا بیسٹ سلیوشن نکالے کہ ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی. کیونکہ آپ دیکھو مسجدوں کے اندر لوگ نمازیں پڑھ لیں گے، لوگ سنتیں پڑھ لیں گے، لوگ ایکسٹرا نفلیں پڑھ لیں گے، لیکن جب بات دعا کی آئیں گی تو میکزیمم 2 سے 3 منٹ، اور بہت سے تو وہ بھی نہیں کر رہے، تو ان کا تو بلا دعا کے کام چل رہا ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب اسلام میں سب سے بڑی اگر دعا عبادت ہے تو اللہ نے اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم متعین کیوں نہیں کیے؟ جیسے نماز ہمارے اوپر 5 ٹائم فرض ہے، کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوں گا. روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، سال میں 30 دن اگر کوئی نہیں رکھیں گا تو گنہگار ہوں گا. تو ویسے ہی اللہ نے دعا کا کوئی اسپیسیفک ٹائم تو رکھے نہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم 2 یا 3 منٹ بھی اگر دعا مانگ رہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے نہیں رکھنے کا کہ اگر دعا کا کوئی اسپیسیفک ٹائم اللہ اگر متعین کر دیتے، فار ایگزامپل کیا تمہیں 1 گھنٹہ دن بھر میں دعا مانگنا ہے، کوئی نہیں مانگے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تو ہم جیسے نماز ایز اے فارمیلٹی پڑھ رہے ہوتے تو ہم دعا بھی ایز اے فارمیلٹی کر رہے ہوتے. اور دعا نام ہے یقین کا. اللہ کہتے جس کا جتنا میرے اوپر ہوگا وہ اس حساب سے مجھ سے مانگے گا. تو دعا نام ہے یقین کا. تو اور اللہ کو دعا کی عبادت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی دعاؤں میں گزر گئی. جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام، اللہ نے وہی بچہ آپ کا چھین لیا. جس کی یاد میں آپ نے 40 سال دعا مانگی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوسرا بچہ بھی گم گیا، بنیامین. تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ اللہ سے بدگمان نہیں ہو رہے، آپ اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکال رہے، جبکہ آپ کے بچے آپ کو سمجھا رہے کہ آپ جو اتنا پریشان ہو رہے، آپ جو اتنا دعائیں مانگ رہے، تو آپ کے پریشان ہونے اور دعائیں مانگنے سے یوسف واپس تھوڑی آ جائیں گا. 40 سال گزر گئے. تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی تھی یوسف علیہ السلام کے غم میں کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. تو بچے آپ کو سمجھا رہے. تو تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب وہ تم کیا نہیں جانتے؟ کہ یہ جو اللہ نے میرے کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا، یہ جو اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، یہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوں گی. اب وہ خیر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے کو اتنا پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. تو اب سوچو کیا یقین ہوگا یعقوب علیہ السلام کا، کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ اللہ سے بدگمان نہیں ہو رہے. اور ہم یہاں 8ویں دن اللہ سے بدگمان ہو رہے ہوتے کہ یار میں نے تو اتنی دعا مانگا، دعا تو قبول ہو نہیں رہی. اس کے علاوہ اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کا اولاد ہو. 60 سال آپ نے دعا مانگی لیکن اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی، جبکہ تھے کون؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کتنے سارے پوائنٹس تھے اللہ سے بدگمان ہونے کے کہ اللہ تو نے میرے کو خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا. خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست. تو دوست کا تو کام رہتا دوست کا کام کرنا، مطلب اس کا پہلے کام کر کے دینا. اور یہاں 60 سال گزر گئے تو میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا. تو کتنے سارے پوائنٹس تھے. تو پھر یہ خلیل اللہ کے ٹائٹل کا فائدہ کیا جب دعا ہی قبول نہیں ہو رہی؟ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام بدگمان نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ جو اللہ میرے کو آزما رہا، یہ جو اللہ نے میرے کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال کے رکھا، یہ اللہ میرے کو چیک کر رہا ہے کہ جو میرے کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا میں اس لائق ہوں بھی کہ نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے تھاٹس میں کلیئر تھے. لیکن آج ہمارا مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا کہ میں نے اگر دعا مانگا تو میرے دعا مانگنے کے پہلے، مطلب میرے مصلی سے اٹھنے سے پہلے، میرے مسجد سے باہر آنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جانا. آج یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا. اور اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے جو ہم سوچ کے بیٹھے
تو پھر تو آزمائش ہی ختم، پھر تو پوری دنیا کے انسان ایمان لے آئے کہ یار ان کا اسلام قبول کرو، جو مانگو اللہ وہ دے دیتا، اگر ہمارے حساب سے ہونا شروع ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دعا ہمیں جتنی جلدی رہتی دعا قبول کرانے کی اللہ سے کہ دعا میری قبول کر لے اللہ، اس سے کئی زیادہ جلدی اللہ کو دعا قبول کرنے کی رہتی۔ جیسے حدیث میں آتا کہ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا تو اللہ کو حیا آتی اس کے ہاتھ خالی لوٹانے میں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم تو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہے، ہمارے تو ہاتھ خالی کے خالی لوٹ رہے، دعا تو قبول ہو نہیں رہی، تو یہ حدیث تو یہاں فٹ نہیں آ رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری دعا تو قبول ہو رہی، لیکن اس کی کنڈیشن الگ الگ ہے۔ اب وہ کنڈیشن کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ پیسے واپس۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہو سکتا اللہ آپ کو وہی دے دے، اور ہمارا سب سے زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ بس میں جو مانگ رہا وہ میرے کو مل جائے، جبکہ اس کے علاوہ بھی طریقے دعا قبول ہونے کے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہو سکتا اللہ آپ کو وہ نہ دے، لیکن اس کا الٹرنیٹ اللہ آپ کو دے دے گا، کیونکہ ہو سکتا جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی رہتی ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کے تھرو اس کو ٹال دیتے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نے فجر میں دعا کی اور اچھی خاصی آپ نے دعا کی، اب اسی دن 12 بجے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، 11 بجے آفس سے نکلے اور 12 بجے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن آپ نے جو فجر میں دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعاؤں کی تھرو اس مصیبت کو ٹال دی۔ اب آپ یہ دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہوا دعا کا، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے دعا کا۔ ایک مصیبت ایک پریشانی آپ کے اوپر آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دی۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو آخرت کے لیے اسٹور کر دیتے، جو دعا ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی اللہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں دیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا کہ جب بندہ دیکھیں گا کہ اللہ اتنے تو عمل میں نے کیے نہیں، تو یہ عمل آئے کہاں سے، تو اللہ کہیں گا کہ جو تو نے دنیا میں دعائیں مانگا تھا اور میں نے تیری دعا قبول نہیں کیا تھا تو نے صبر کیا، تو یہ اس کا اجر ہے۔ تو وہ کہیں گا کہ اللہ کاش تو میری دعا کوئی قبول ہی نہیں کرتا، مجھے سارا ہی دے دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا تو قبول ہو رہی، لیکن وہ ہمارے حساب سے نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے حساب سے ہوں گی۔ اللہ جب چاہیں گا تو قبول کریں گا، جب نہیں چاہیں گا تو قبول نہیں کریں گا، لیکن اس نہیں کرنے میں ہمارا فائدہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ تو اللہ سے دعائیں مانگے، ہول سیل کے حساب سے دعائیں مانگے، یہ نہ دیکھے کہ میری دعا قبول ہو رہی یا نہیں۔ جیسے حضرت عمر کا قول ہے کہ میرے کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میری دعا قبول ہوتی بھی کہ نہیں، میرے کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، میرے کو اس سے فرق پڑتا کہ میرے کو دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہر کوئی اپنا انالائز کر سکتا کہ اگر 24 گھنٹے میں اگر 2 یا 3 منٹ بھی اگر آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ سے نفرت کرتے، اور اگر کسی کو 1 منٹ بھی اگر دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ سے محبت کرتے۔ تو اپنی لائف میں دعا مانگنے کا ٹائم نکالے،